سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے، یعنی یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ دین کا علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل جو ہے یعنی جہالت باقی رہ جائے گی، اعلانیہ شراب پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری کے اندر بھی یہ حدیث تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے، جس میں قیامت کی جو نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ دین کا علم اٹھ جائے گا اور جہالت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اعلانیہ شرابیں پی جانے لگیں گی اور زنا پھیل جائے گا، یعنی فحاشی عریانی اور بے حیائی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، جیسا کہ آج ہم اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی چیز اس امت سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی۔ آج ہمیں جو حال نظر آتا ہے کہ ہر طرف بددیانتی اور خیانت کا دور دورہ ہے، حتیٰ کہ ہمیں آج ٹی وی پہ مختلف مباحثوں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ملک کے حکمران، وزیر اور مشیر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کرپشن سے پاک ملک ہم کیسے پاکستان کو بنا سکتے ہیں، لیکن خود انہی لوگوں کے کرپشن کے اور بددیانتیوں کے بے شمار سکینڈل جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو کس قدر بدنصیبی کی بات ہے کہ جو خود کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، خائن ہیں، وہی جو ہے وہ قول و فعل کے تضاد کے اندر شکار ہیں اور باتیں کچھ اور کرتے ہیں اور ان کا عمل کچھ اور ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی قیادت جو ہے نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے امت جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے مختلف بحرانوں کا شکار ہے۔ اور اسی طریقے سے آلات موسیقی اور شرابیں اور گانا بجانا اور فوش اور عریانی جو ہے، بے حیائی جو ہے وہ عام پھیل چکی ہے۔ ایک علامت قیامت کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگوں سے خشوع جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ تم مسجد میں داخل ہوگے اور ایک بندہ مسجد نمازیوں سے بری ہوگی اور ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو خشوع سے نماز ادا کر رہا ہو۔ تو یہ خشوع نمازوں سے غائب ہو چکا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہمارے جیبوں کے اندر داخل ہو چکی ہے کہ جب ہم نماز کے دوران نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں سے کسی بل کی آواز آتی ہے، کہیں سے موسیقی آواز آتی ہے، کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے اور کہیں قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، اور اس موبائل کی گھنٹیوں کے ذریعے سے بھی ہمارا خشوع جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔